حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان سب کی مثال کیسے ہے، کہ مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بی ویعجبون لہ ویقولون، توجہ کیجئے گا، ہلا وضعت بہ اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین. یہ پوری حدیث میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کی. فرمایا میری مثال اور تمام سچے نبیوں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزرے، اگر بعد میں بھی کوئی سچا ہوتا تو بعد کا لفظ بھی ہوتا. فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے اور ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے. توجہ کیجئے گا کہ جس نے ایک گھر بنایا بڑا خوبصورت، اس کو بڑا مزین کیا، ٹائلیں لگائیں، اس میں سارے سسٹم قائم کیے، خوبصورت کوٹھی تیار ہو گئی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی اور وہ اینٹ وہاں نہیں لگائی. اب لوگ آتے ہیں اس کے ارد گرد گھوم کے مکان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا خوبصورت بنایا، یہ کتنا حسین ہے، یہ کتنا مزین ہے، یہ کتنا مرصع ہے، لیکن لوگ کھڑے ہو کے حیران ہوتے ہیں کہ ساری اینٹیں لگ گئیں، ایک اینٹ کونے میں کیوں چھوڑ دی ہے، یہ کیوں نہیں لگائی. فرمایا یہ جو اینٹ ہے فانا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں جو آخری رسول ہوں، انا خاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری ہوں. یعنی یہ نبوت کی ایک عمارت ہے، کوٹھی ہے، جس کی پہلی اینٹ آدم تھا، پھر حضرت نوح، پھر رسول اور نبی. یہ اینٹیں لگتی چلی گئیں، عمارت نامکمل تھی، اور وہ جو کونا خالی تھا وہ آخری اینٹ میں ہوں. بس وہ وہاں جب آئی تو یہ تعمیر مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی جگہ بچی نہیں ہے جہاں کوئی اور اینٹ فٹ آ سکے، اس لیے فرمایا کوئی بھی نہیں آئے گا. پھر بخاری کی حدیث میں، مسلم کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، تمام نبیوں پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دے دی گئی، برتری دے دی گئی کہ میں ان سب سے افضل ہوں. ان میں سے کون سی ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے رب نے ایسا کلام عطا کیا ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو چھوٹے سے جملے میں سمندر کوزے میں بند کر دیتا ہوں، چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے معنی سمو دیتا ہوں. یہ میری خصوصیت ہے. نصرت بالرعب، اور مجھے رب نے دشمن پر اتنا رعب عطا کر دیا ہے کہ 1 مہینہ کی مسافت آگے اور 1 مہینہ کا سفر پیچھے، اتنے فاصلے پر دشمن ہو، میرا رعب اس کے دل میں چڑھ جاتا ہے اور اس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ میری فضیلت ہے. احلت لی الغنائم، جہاد کے نتیجے میں فتح ہوتی ہے اور جو مال غنیمت ملتا ہے یہ میری امت کو حلال کر دیا گیا میری وجہ سے. ورنہ پہلی امتوں میں مجاہد جب جیتتا تھا، مال غنیمت ملتا تھا تو وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا. میری خاطر میری امت کو مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور میرے لیے ساری زمین کو پاک بنایا گیا اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا. پہلی امتوں کی نماز صرف عبادت خانے میں تھی، گھر میں یا باہر نہیں ہوتی تھی. میری امت کے لیے ساری زمین پہ نماز حلال کر دی گئی، ساری زمین کو پاک کر دیا گیا کہ اگر پانی میسر نہیں، جہاں دل کرے مٹی سے تیمم کرو، یہ زمین آپ کے لیے پاک کی گئی. فرمایا یہ مجھے فضیلت دی گئی، تمام پیغمبروں پر، یہ کسی اور کو نہیں ملی. اور 5ویں چیز، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور آخری، ختم بی النبیون، اور تمام نبیوں کے سلسلے کو مجھ پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. فرمایا میں وہ شخص ہوں جس پر یہ سلسلہ ختم ہوا. کیوں ختم ہوا؟ کہ میری نبوت کامل ہو گئی، تعلیم کامل ہو گئی، پیغام مکمل ہو گیا. اللہ رب العالمین ہے، قرآن میں ہے، اور مجھے اس نے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے بنایا ہے. تو کوئی جہان باہر نہیں کہ اب جس کے لیے کسی رسول کو بھیجا جائے. اور جو مجھے قرآن دیا ہے اس کو ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، نئی کتاب کی ضرورت نہیں رہی. اور جو مجھے قبلہ دی ہے وہ ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے. لہٰذا نہ قبلہ آ سکتا ہے نیا، نہ نئی کتاب آ سکتی ہے، نہ نیا رب آ سکتا ہے، نہ نیا رسول آ سکتا ہے. یہ چیزیں اپنے اختتام تک اور کمال تک جا چکی ہیں. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.